ساتھ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سرفراز کی جان لے گا اب نوشیروان اور خضر دے گا اب سنبل کو طلاق۔ یہ دیکھ کر سنبل اب دیتی ہے دھمکی، تبھی کہتے کہ خضر اگر تم ایسا ویسا کچھ بھی کرو گے، فضا کے ساتھ تم شادی کرو گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سنبل کو کہتا ہے خضر اب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں اور تمہیں میرا کال کرنا نہیں بنتا، بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے کال مت کرنا، تم بھی آخر اپنے بھائی جیسی ہی نکلے، اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ دوسروں کی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے اپنی بہن پر بھی۔ بات سنبل سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھائی تو مجھ پر خیال کر ہی رہے، لیکن تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، جو تم میری بھابھی سے شادی کرنے جا رہے ہو تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی خضر کہتے ہیں کہ کیا سب کچھ کرنے سے تم مجھے روکو گی، تمہارا کوئی بھی حق مجھ پر نہیں بنتا، یہ بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد نہ تم مجھے کال کرو گی اور نہ ہی میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرو گی، اور تم نہ مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں۔ اور تمہیں ویسے ایک بات بتا دوں، تمہاری فیملی سے لاکھ گنا فضا بھابھی کی فیملی بہتر ہے، تمہارے بھائی نے تو اس کی فیملی کو پوری کو برباد کر کے ہی رکھ دیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اسے بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے، تبھی کہتے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والے، بھی کوئی شوق نہیں چڑھا کہ تم میرے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا رابطہ رکھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے فضا کے ساتھ شادی کی تو پھر تم یاد رکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ تم فضا کے ساتھ شادی کرو۔ یہ بات سن کر تبھی اب خضر کہتے کہ تم نے کیا کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو تمہیں بہت ہی زیادہ سمجھاتا تھا لیکن تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی، میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ فضا تمہاری بہت ہی اچھی بھابھی ہے، اس کی قدر کرو، لیکن نہیں، تم تو سنبل اس کی قدر ہی نہیں کر پا، اور میں تمہیں واقعی سچے دل سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا بھی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تو عزت ہی راس نہیں تھی، صحیح اپنے بھائی کی طرح تم تھی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب سنبل کہتی ہے کہ تم میری انسلٹ کر رہے ہو، یہ بالکل بھی میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرے بھائی پر انگلی اٹھانے والے تم کون ہوتے، اتنے ہی اگر تم اچھے ہو تو تم مجھے کبھی طلاق نہ دیتے، اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، اگر تم نے مجھے طلاق دی ہے تو صرف اور صرف فضا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، کیونکہ میں جانتی تم دونوں کے ساتھ درمیان کوئی نہ کوئی ایسی بات تو چل رہی، اسی لیے تو فضا نے خود ہی بھائی کو خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے اندر اتنی ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح کا بھائی کے ساتھ کوئی بھی نوٹس بھیجتی۔ یہ بات سن تبھی خضر کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تمہیں وضاحتیں دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں یہی کہنا تھا کہ آج کے بعد مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب نمبر بھی چینج کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سنبل اپنا موبائل نیچے رکھ دیتی ہے، کافی پریشان ہو جاتی ہے، کہاں اب جہاں پر سنبل کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو کچھ میں نے کیا اپنی زندگی میں وہ بہت ہی غلط کیا، کیونکہ فضا واقعی ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور مجھے فضا کے ساتھ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ فضا ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی، لیکن کیوں میں اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر فضا پر الزامات لگاتی رہی۔ تبھی کہتی ہے کہ خیر، لیکن نہیں، فضا نے بھی تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے بھائی اور میری زندگی کو برباد کر دیا۔ تبھی اب سنبل بہت ہی غصے میں ہوتی ہے تو چلی جاتی ہے فضا کے گھر، تبھی فضا کو جا کر کہتی ہے کہ تمہیں بہت ہی خوشیاں مبارک ہو، آخر کار تم نے وہ کر دکھایا جو تم چاہتی تھی، کیونکہ تم یہی تو چاہتی تھی خضر مجھے کسی نہ کسی طرح سے طلاق دے دے اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے، آپ سے تو دیکھ کر برداشت ہی نہیں ہو پایا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فضا کہتے کہ بس کر دو سنبل، تم کیا بکواس کر رہی ہو، نہ تو میں ایسا کبھی چاہتی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا، اگر طلاق دے کر گئے تو وہ صرف اور صرف تمہارا بھائی، ہمارے بھائی نے تو اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تبھی سنبل کہتی ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ تبھی خضر کی وہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے تو اچانک سے وہاں پر اس کا گزر ہوتا ہے، تبھی وہ کہتا ہے کیوں نہ فضا بھابھی سے جا کر مل لوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ بہت پریشان ہے اور بہت ہی برے حالات میں گزری ہے، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات بھی کرنی چاہیے۔ اب جیسے ہی وہاں پر خضر جاتے ہیں تو اسے کیا پتا ہوتا ہے کہ سنبل تو پہلے ہی وہاں پر موجود ہے، خضر کو یہی پتا ہوتا ہے کہ ان کے سب کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور فضا کبھی بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ فضا کے ساتھ پہلے ہی سنبل ملنے کے لیے وہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ جیسے ہی خضر وہاں پر جاتا ہے تبھی دیکھتا ہے کہ سنبل وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھ کر تبھی اب خضر بھی بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کری، لیکن سنبل بھی خضر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سنبل کہتی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کہتی تھی کہ شاید میں فضا کے ساتھ غلط کری، اس کے کردار کو گندا کری ہوں، لیکن نہیں، یہاں پر آ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کبھی بھی غلط نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ سب ہی سچ تھا، پہلے تو یہ دونوں مجھے یہی کہتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی اب وہاں پر سنبل بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتے، تبھی کہتی کہ پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں اس سے، لیکن اب کیا ہوا کہ اب تو تم یہاں پر اس سے ملنے کے لیے آ گئے ہو، کیا ایسے ہی تم اس سے ملنے کے لیے آ گئے؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا۔ تبھی فضا کہتی ہے کہ دیکھو سنبل، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیوں آیا ہے، لیکن ہاں یہ آج پہلی ہی بار ہمارے گھر پر آیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ بس کر دیں، جانتی ہوں میں آپ کی اور آپ کی بہن کی حقیقت کو، کہ مجھے بولا نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ باتیں سننے کے بعد سنبل بھی کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، آخر کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی
کہتے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تمہارا جواب دے میں نہیں۔ جیسے ہی فہمیدہ دیکھتے کہ یہاں پر خضر آیا ہے تو خضر کو دیکھ کر فہمیدہ بہت ہی خوش ہوتے، تبھی کہتی کہ بیٹا تم آج یہاں پر ہمارے گھر میں کیسے، کیا کوئی خاص بات؟ خضر کہتے کہ نہیں آنٹی، بس میں پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اسلم صاحب کا گھر ہے، تو میں نے سوچا کہ فضا بھابھی کا میں پتہ ہی لے جاتا ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا سنبل سے کہ ان کو طلاق ہو چکی، بہت ہی دکھ ہوا تھا مجھ سے سننے کے بعد۔ ابھی کہتے کہ ہاں تاجد کے ساتھ ساتھ اپنا رشتہ بھی یہاں پر پکا کر جائے۔ خضر اس کی باتوں کو بہت ہی اگنور کرتا تھا۔ ابھی کہتے کہ ان جیسے جاہل گھرانے سے میں نے تعلق جوڑا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور مجھے یہ بات بہت ہی افسوس ہوتی ہے سوچ کر کہ فضا بھابھی بہت ہی غلط جگہ پر پھنس گئی تھی۔ بات سننے کے بعد ابھی فہمیدہ کہتے کہ بس آج ہمارے نصیب خراب تھے کہ ہم نے انکوائری نہیں کی، ان لوگوں میں نیول فریب ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بات سننے کے بعد ابھی اب سنبل کہتے کہ بس کر دیں آنٹی، آپ کی بیٹیاں کون سی بڑی پاک صاف تھی جو ہمارے بھائی کو بات کر رہی ہیں۔ تبھی یہ بات سننے کے بعد فہمیدہ کہتی کہ بیٹا وہ سامنے گھر کا راستہ ہے، تم جا سکتے ہو، کیونکہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہم بیٹیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم عزت سے اس گھر سے چلی جاؤ جس عزت سے آئی ہو۔ سنبل وہاں سے آ جاتی ہے، لیکن سنبل آتے ہوئے راستے میں بہت ہی روتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ کاش سرفراز بھائی کبھی بھی طلاق فضا کو نہ دیتے تو آج میرا گھر تو نہ اجڑتا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج بھی اس کی ہی غلطی ہے اور اس کے بھائی کی غلطی ہے، لیکن آج بھی وہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تبھی سنبل اب روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے۔ جب جیسے ہی سنبل اب روتے ہوئے گھر آتی ہے تو یہ دیکھ کر تبھی اب کوثر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی کوثر کہتی ہے کیا ہوا، آخر تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تبھی کہتی ہے کہ آپ جانتی ہے کہ میں فضا بھابھی کے گھر گئی تھی۔ جب میں فضا بھابھی کے گھر گئی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر تو خضر بھی آیا تھا۔ سنبل کہتے ہیں یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، وہ آیا تھا یا نہیں اس بارے میں تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہارا اس سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ یہی بات کا تو مسئلہ ہے امی کہ آخر کیوں اس نے مجھ سے تعلق ختم کیا، اس کو یوں میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کوثر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے لائق ہی نہیں، اس کی بد نصیبی ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑا، تمہاری بد نصیبی نہیں ہے، تمہارے لیے میں کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ تبھی آپ کہتی ہے کہ امی کیسے اب میری شادی کریں گی، کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، کیونکہ اس سوسائٹی میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور میری تو شادی رخصتی سے پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی کہ یہ کس وجہ سے سب کچھ ہوا۔ یہ صرف اور صرف سنبل کہتی ہے کہ فضا بھابھی کی وجہ سے ہوا، نہ تو سرفراز بھائی فضا کو طلاق دیتے اور نہ ہی مجھے خضر اس طرح سے بیچ راستے میں چھوڑ کر جاتا۔ یہ بات سننے کے بعد ابھی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، کیوں اپنے آپ کو نہیں سنبھال لے پا رہی؟ یہ بات سننے کے بعد ابھی کہتی ہے کہ نہیں